السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان کے اندر اگر آپ ترقی پسند تحریکوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں یا ان کے حال، ماضی اور مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، پاکستان کے اندر لبرل ازم پاکستان میں کس حد تک پاکستان کی سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کیا یا آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی گفتگو سامنے نہ آئی، یا پاکستان کے اندر جو ترقی پسند سیاست ہے اس سیاست کا ماضی کیا تھا، حال کیا اور مستقبل کیا ہے. پاکستان کے اندر پھر وکلا کی جو تحریکیں چلی ہیں، عدلیہ کی بحالی کی جو تحریکیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین اور قانون کی جو تاریخ ہے، اس کا جو حال ہے، اس کا جو مستقبل ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو ہزاروں لائبریریاں چھاننی پڑیں گی، اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے شاید کچھ اسباق ایسے ملے جن سے آپ سبق آموز سبق حاصل کر سکتے ہیں. مگر آج ہمارے ساتھ موجود ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کے ان تمام ترقی پسند تحریکوں کے لیے، پاکستان کی ترقی پسند سوچ اور سیاست کے لیے، پاکستان میں عدلیہ کی تحریک کے لیے، پاکستان میں آئین اور قانون کے لیے ایک چلتی پھرتی لائبریری اور ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب عابد حسن منٹو صاحب. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سیاست کے رموز و اوقاف کیا تھے اور پاکستان کی عدلیہ کے رموز و اوقاف کیا ہوں گے. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل. ویلکم ٹو مائی شو. صاحب لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ پاکستان میں جو ترقی پسند سیاست ہے یا ترقی پسند سوچ ہے وہ ماند کیوں پڑ گئی؟ آپ کے سوال میں یہ پوشیدہ ہے کہ وہ ماند ہو چکی ہے. جی میرے خیال میں ماند نہیں ہوئی. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جب تک میں موجود ہوں، میں عابد حسن منٹو اور میرے وہ دوست جو ابھی تک اگلے جہان کو نہیں سدھارے، وہ موجود ہیں، یہاں پہ ہیں، کراچی میں ہیں. وہ سب کے سب ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی اپنے اپنی جگہوں پر فعال ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارا عام پریس جو ہے وہ، اور عام جو ہماری دیکھنے کے طریقے ہیں وہ مثلاً ٹیلی ویژن کے اوپر یا اور جگہوں کے اوپر ان چیزوں کو نہ دیکھا جاتا ہے نہ نمایاں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے ناواقف ہیں. بہرحال پہلی بات تو جو ہے وہ یہ، چونکہ ہم پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں تو اس لیے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی پاکستان کا مطلب وہ پاکستان ہے جو کہ تقسیم ہند کے نتیجے کے طور کے اوپر ملک کے ایک حصے میں ایک ریاست کی صورت میں پیدا ہوا. یہ ریاست اس طریقے سے پاکستان کی تقسیم سے پہلے نہیں تھی. پنجاب موجود تھا، صوبہ سرحد یا اس کا کوئی اور نام جو ہوگا وہ موجود تھا. بلوچستان تو بالکل صوبہ ووبہ نہیں بنا تھا. سندھ میں سندھی زبان کے اندر اور سندھی سیاست کی تحریک کے اندر لوگ موجود تھے اور بڑے جید لوگ موجود تھے. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے جس وقت تقسیم ہو رہی تھی اور تقسیم ہوئی. تقسیم ہونے کے بعد بہت ساری باتیں بدل گئیں. بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، یہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے لوگ کوئی اور یہاں پہ آ گئے، اور زمین کا نقشہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں رہا جیسا کہ پہلے تھا. پھر بھی جو لوگ تخلیقی کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ایک نئے پاکستان کی بنیادیں رکھنے کی کوشش کی. میں تو چونکہ خود لکھنے والا تھا اس وقت، اور لکھنے والا میں تنقید نگار تھا، میں افسانہ نہیں لکھتا تھا، کہانی نہیں لکھتا تھا، شاعری بھی میں نے کوئی خاص نہیں کی. میں نے تو تنقید کا کام کیا جو ایک مشکل کام ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہی زمانے میں اور میرے ہم اثر جن کو کہتے ہیں وہ کراچی کے اندر اور صوبہ سرحد کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو اس لکھنے کی مہم میں اور اس لکھنے کی جو تحریک تھی اس میں شامل تھے.
مگر ایک بات، جب ہم پاکستان کے ماضی سے لے کر، تاریخ سے لے کر آج تک کا موازنہ کریں تو پاکستان میں ترقی پسند سوچ کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو آپ کے دور میں تھی جب آپ جوانی میں تحریکیں چلایا کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی پیشی نظر آتی ہے. اس کی کیا بنیادی محرکات کیا ہیں؟ میں بنیادی محرکات تو کئی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ایک موٹی بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ جوں جوں پاکستان تقسیم کے بعد جب پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف گیا، علم کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، نقطہ نظر کے اعتبار سے، یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی اس طرح تو موجود نہیں ہیں جس طرح تقسیم کے امیڈیٹلی پہلے اس علاقے کے علمی طور پہ بہت کمی واقع ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو خود تقسیم نے بہت بڑا دھچکا سوچ کے دھاروں کو اور سوچ کرنے والے لوگوں کو اور مختلف تحریکوں کو دیا. اس کے باوجود ترقی پسند مصنفین، ہلکا ارباب ذوق بالکل آتے رہے. یہ چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں، اس سے پہلے بھی، تقسیم سے پہلے بھی موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں. مگر جب لیفٹ اور رائٹ کی سوچ کو آج کے زمانے میں بیٹھ کے میں کمپیئر کروں گا تو وہاں پر ایک آرگیومنٹ یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان چونکہ بنایا تھا اسلام کے نام پر، لہٰذا اس کو ایونچولی اسلامک ہونا ہی تھا. بتدریج یہ عمل تو ہوا مگر اب آگے پاکستان ایک اسلامک سا بن رہا ہے. یہ ایک آرگیومنٹ ہے. تو گویا کیا پاکستان کا یہ جو آج کا نظریاتی سیٹ اپ ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں کنفیوژن کی صورتحال ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم کتنے اسلامک اور کتنے لبرل ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی آنی تھی یا اس میں کچھ غلطیاں ماضی میں جن کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ہم بھی ابھی تک جو باتیں کہہ رہے تھے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے کہہ رہے تھے، اب اس میں جو بات آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست بدل گئی ہے. سیاست میں اور ترقی پسند تحریک میں یا نظریاتی تحریک میں یا ادب کی تحریک میں یا شاعری کی تحریک میں کافی فرق ہے. ایسے لوگ جو لکھنے والے تھے اور کریٹیو کام کرنے والے تھے وہ اس وقت بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں. ابھی بھی کراچی میں بہت سے موجود ہیں، پنجاب میں موجود ہیں، فرنٹیج میں فارغ بخاری تھا اور دوسرے لوگ تھے. یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے باقاعدہ ایک تخلیقی کام کرنے والے لوگ تھے اور یہ اپنی اپنی زبانوں میں اور بہت سارے مشترکہ زبانوں میں یعنی اردو میں بھی اور اپنی زبانوں میں بھی یہ لوگ تحریک لکھنے کا کام کرتے تھے. لیکن بتدریج یہ موومنٹ جو ہے وہ ترقی پسندی کی اس طرح ایک زوال کی طرف نہیں گئی بلکہ پوری کی پوری سوچ کے دھارے جو ہیں وہی بدل گئے اور وہ پیچھے کی طرف چلے گئے. اور اس میں بہت سارا حصہ جو ہے یہاں پہ جو نئی سیاست پیدا ہوئی اس کا تعلق ہے. مثلا میں ایک سادہ سی بات آپ سے کہتا ہوں کہ تقسیم کے وقت، تقسیم سے امیڈیٹلی پہلے اور تقسیم کے فوراً بعد جب تک قائد اعظم زندہ تھے یا اس کے بعد کوئی ان کے ہم اثر لوگ زندہ تھے، جو سیاست اس وقت موجود تھی وہ تو آپ کو آج اس طرح نظر نہیں آتی، وہ تو اس کے طور طریقے بدل گئے. بالکل بدل گئے. تو اس لیے جو چیزیں بدلی ہیں نا وہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. مگر اس میں ایک جو بات اہم ہے، پیپلز پارٹی نے بہت ساری ترقی پسند جو تنظیمیں تھیں، جو ترقی پسند تحریک سے ہی جنہوں نے جنم لیا، ان تنظیموں کی جگہ لے لی پیپلز پارٹی نے. اور پھر پیپلز پارٹی آج کے جو بیسک زمانے کی جو ضروریات ہیں سیاست کی اس کے مطابق کام کرنے لگی، اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ سوچ کہیں گم ہو گئی. ابھی بھی جیسے کہ آپ بہت سارے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، پاکستان کے ہر شہر میں پائے جاتے ہیں، مگر ان کو ویسے پذیرائی نہیں ہے، وہ سامنے نظر نہیں آتے.
سامنے ہمیں واقعات نظر آتے ہیں جو فینیٹک ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کی آواز کی دب گئی ہے. دیکھیں آپ ایک ہی بیان میں آپ نے کئی الفاظ استعمال کر دیے کہ ان کو پذیرائی نہیں ملی. مثال کے طور پر مثلا کیا پیپل پارٹی کو پذیرائی نہیں ملی؟ جی ملی. پیپل پارٹی بیک وقت ترقی پسند بھی تھی اور ایک پولیٹیکل اینٹی بھی تھی. ایسی پولیٹیکل پارٹیاں اس سے پہلے اس طرح کی تو موجود نہیں تھیں، اور اس کی داغ پہ ڈالنے والے لوگ جو تھے وہ قائد اعظم کے اسٹیچر کے لوگ تو نہیں تھے. وہ تھے جو کہ محنت کشوں کے اندر کام کرتے تھے، کسانوں میں کام کرتے تھے، مختلف قسم کی ان پروگریسو تحریکوں میں چلاتے تھے. میں خود 1948 میں گارڈن کالج راولپنڈی میں پڑھتا کیا تھا. 1946 میں نے میٹریکولیشن کیا. جی. راولپنڈی میں اگر آپ جائیں اس وقت بھی تو جو ہی آپ لئی کو جانتی؟ جی لئی. ہاں، کہ لئی کا پل جو ہے اس کو کراس کر کے آپ شہر کی طرف جائیں، پل سے نیچے اتر کے، تو اس کے آگے رائٹ ہینڈ پہ، یعنی ایک طرف، دوسرے سامنے طرف تو نالا ہے، لئی بہتی ہے، جی نالا لئی، اس کے پیچھے گوال منڈی ہے، یہ وہ ہے. لیکن رائٹ ہینڈ کے اوپر ایک بہت بڑی مسجد ہے، اسلامیہ ہائی اسکول راولپنڈی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری پاکستان بننے کے دوران اور اس کے بعد تخلیق ہوئی ہے. لیکن ان کا زوال جو ہے وہ اس بات سے تعلق ہی نہیں رکھتا کہ وہ مذہبی تھیں یا غیر مذہبی تھیں یا فلاں تھیں. وہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی اپنی جو تخلیقی قوتیں تھیں وہ آگے کی طرف بڑھی ہی نہیں. نہ ہی ان کی کوئی ترویج ہوئی، نہ ہی ان کی کوئی تدوین کرنے والا موجود تھا، نہ ہی اس قسم کے کوئی ادارے موجود تھے. تو یہ زوال جو ہے وہ سوسائٹی کا ایز اے ہول ہے. یہ زوال جو ہے وہ کسی ایک تحریک کا نہیں ہے. ایک بات دیکھیے کہ جب پاکستان کے اندر، پاکستان بننے کے بعد سے لے کے خاص طور پہ جو 80s کا زمانہ تھا، اس کے بعد پاکستان میں بڑی تعداد میں مدارس بنے. اس وقت پاکستان میں 7 لاکھ لوگ مدارس سے فارغ التحصیل ہو کر ہر سال نکلتے ہیں. دوسری جانب پاکستان کے اندر جو ایک ترقی پسند سوچ ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ کوئی اسکول تو موجود نہیں ہے. جو تنظیمیں بھی ہیں وہ بھی اس طریقے سے اپنے نوجوان کو تیار کرنے میں کامیاب نہیں رہی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا پاکستان میں جو ترقی پسند تنظیمیں ہیں ان کا داخلی طور پہ کیا مسائل ہے جس کی وجہ سے ہم آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس ہاں دیکھیں نا، یہ بہت سارے مشکلات میں آپ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں سوالات پوچھ کے، کیونکہ ان سوالات کے لیے تو بہت ساری تاریخوں، بہت ساری پولیٹیکل جو یہاں پہ تحریکیں چلی ہیں ان سب کو دیکھنا پڑے گا. مثلا کسی نے یہ امیجن ہی نہیں کیا ہوا تھا جناح صاحب کی موجودگی میں کہ پاکستان کے اندر ایسی اسلامی تحریکیں موجود ہوں گی جو جماعت اسلامی کی طرز کی یا اس کے جمعیت علماء اسلام کی طرز کی جو ہوں گی اور ان کی پرورش ہوگی، اور وہ یہاں پہ ایک بڑی تحریکوں کی صورت میں موجود ہوں گی. لیکن وہ یہاں پہ پیدا ہوئیں، ان کی پرورش بھی کی گئی. ان کی پرورش کرنے والے لوگ کون تھے، کیسے تھے، یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو تحریکیں ہیں یہ زمین سے پیوست ہوتی ہیں. زمین سے پیوست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان وہاں پہ بستے ہیں ان کے رہن سہن کے اندر، ان کے سوچنے کے طریقوں کے اندر، ان کی تعلیم و تربیت کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بستی ہیں. میں جس اسلامیہ ہائی اسکول میں پڑھا تھا جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، جو ابھی بھی موجود ہے اسلامیہ ہائی اسکول راولپنڈی، وہ جس وقت اسلامیہ ہائی اسکول میں داخل ہوا اس وقت اسلامیہ ہائی اسکول پاکستان سے پہلے کا تھا.
یعنی 1943-44 میں وہ اسلامیہ ہائی اسکول بنا، میں اس میں 1946 میں داخل ہوا، جب میٹرک کی میں نے 1946 میں. جو میرے ٹیچر تھے، جو وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ جو وہاں پہ پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور جو وہاں پہ اکٹھ تھا ان بہت سارے لوگوں کا، وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑی اعلیٰ درجے کی انگریزی پڑھانے والے جو ٹیچرز تھے وہ بھی، اور جو بڑے جید عالم تھے اور مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی تھے. کانفلکٹ نہیں تھا، کوئی لڑائیاں نہیں ہوئی، کوئی کشمکش نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور بیشتر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ہی انہوں نے کیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سماج ہماری جو ہے وہ کس طریقے سے تتر بتر ہوئی ہے، ٹوٹی ہے، بکھر گئی ہے، اور اس سارے کے اندر یہ سارے لوگ بھی اب آپ کو اس طریقے سے نظر ہی نہیں آتے. اگر میں کہوں کہ عوامل کا ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کر لیں کہ کیا بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم آج کی اس کیفیت میں پہنچے، جہاں پر ایک نوجوان جان کی کیفیت میں مبتلا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی کے سمت کا تعین کیسے کرنا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس میں ایک رول تھا کہ پاکستان میں تحریکیں جو تھی وہ اس نوعیت کی نہیں چلی کہ نوجوانوں کو ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے ان کے اوپر. پاکستان کے اوپر طلباء تنظیمیں جو تھی وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکی. ہمارے انسٹیٹیوشن فیلئر تھا، یا ہماری پولیٹیکل کلاس کا فیلئر تھا، یا ہمارا دانشور اور ادیب فیل ہوا ہے. کون کون فیل ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم آج اس کیفیت میں پہنچے؟ اب یہ بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دی ہیں. ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آپ صوبہ سرحد سے یعنی فرنٹیئر پروونس سے شروع کریں. پٹھانوں کا علاقہ ہے سارا، وہ افغان بستے ہیں، افغان سرحد کے دوسری طرف بھی بستے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی وہی افغان جو ہیں وہ بستے ہیں. زبان ان کی ایک ہے، ان کی بنیادی تہذیب جو ہے وہ ایک ہے، لیکن ملک دو الگ الگ ہیں. اب جس سے دوسرا ملک جو بن گیا، یعنی افغانستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، تو ایک آدھے افغانستان کے اندر افغان جو لوگ حکمران ہوئے، وہ لوگ جو تھے وہ اس قسم کے عالم اور پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے جو کہ اس سے پہلے اس افغان تحریک کے ساتھ تھے. جی، وہ تھے جو ایک قسم کے ڈکٹیٹرز تھے. جی، یہ چیزیں بہت ساری ہیں، اور کہ بے شمار چیزیں میں آپ کو گنتی کر سکتا ہوں، جن کے نتیجے کے طور پر چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی، اور اب نہیں ہیں جس طرح کے کل تھی، اور اب وہ اور بھی بکھر جائیں گی، اس لیے کہ یہ سماج جو ہے وہ ان کو جوڑنے کی قوت اس میں نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو موجودہ کلاس ہے جس میں ترقی پسند تنظیمیں ہیں، کافی ساری فرقہ واریت کی نوعیت کی ہیں، کافی درجنوں کے، کیا ایڈوائز کریں گے اس کے اندر ایک نوجوان جو ایز اے ورکر ہے، ایز اے لیڈر اس تنظیم کے اندر ہے، کہ انہیں کیا کرنا چاہیے جو ترقی پسند پاکستان کے اندر اس وقت کی تنظیم ہے؟ دیکھیں، میں ان کو کیا ایڈوائز کروں گا، میں خود کرتا رہا ہوں نا، جو کرتا میں خود رہا ہوں وہی میں ان کو کہوں گا کہ وہی کریں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک بنیادی جھگڑا ہے جو میں آپ کو کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ کیا ہم پاکستان کو ایک مذہبی ملک بنانا چاہتے ہیں؟ بنیادی ایشو ہے. یا پاکستان میں مذہبی لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، ان کا اپنے مذہب ہیں، وہ اپنے مختلف مذہبی گروہ ہیں، ان کے اندر بستے ہیں، مذہبی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ سب چلتی ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود اس قسم کے نہیں ہیں جیسے کہ جماعت اسلامی والے ہیں. تو یہ ایک بڑا کشمکش کا معاملہ ہے. یہ معاملے جو ہیں ایسے ہیں جن کو آپ چھان بین جن کی کرنے کی چلیے، وہ تو نوجوان جو کہ کسی تحریک سے وابستہ ہے
اس کے پاس تو کوئی چلے ایک علمی عقلی توجہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ کسی نظریے کے اوپر کار فرم، مگر ایک وہ نوجوان جو کسی بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے اور وہ مایوس ہیں، وہ اداروں سے مایوس ہیں، وہ پولیٹیکل کلاس سے مایوس ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہو گیا، اور شاید ان کو اپنی جو پولیٹیکل فکر ہے اس کے حوالے سے بھی زیادہ یقینی نہیں ہے کہ ان کا پولیٹیکل فکر کون سے ڈائمینشن میں کھڑا ہے، یعنی کہ وہ لیفٹ ہیں، رائٹ ہیں یا سینٹر لیفٹ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا آپ سے متفق نہیں ہوئی ساری بات سے کہ وہ لوگ کوئی نوجوان جو ہے وہ متنفر ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدھر جائے اور اس کے کیا حالات ہیں، کیونکہ میں نوجوانوں کے اندر کام کرتا رہا ہوں، میں نوجوانوں کے اندر رہا ہوں، میں نوجوانوں کی میں نے راولپنڈی کے اندر 1948-49 میں وہ پولیٹیکل پارٹی بنائی جو مذہبی نہیں تھی۔ پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ طالب علموں کی پولیٹیکل پارٹی جو مذہبی نہیں تھی، اس کا نام ہی مذہبی نہیں تھا، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن۔ اچھا، یہ گارڈن کالج راولپنڈی میں نے بنائی۔ گارڈن کالج راولپنڈی سے ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی اور اس کے بعد سارے پنجاب کے اندر وہ پھیلی اور پنجاب سے نکلی اور کراچی تک پھیلی۔ بہت بڑا لیڈر تھا اس وقت ڈاکٹر سرور، جو اس پروگریسو طالب علموں کی موومنٹ کا تھا۔ یہ وہ ہسٹری آپ جب تک ہنگالیں گے نہیں اور پتہ نہیں کریں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو اس طرح سے ایک گفتگو کے دوران تو یہ نہیں طے ہو سکتا۔ اب چیزیں ہی بدل گئی ہیں نا، اب تو کیا آپ کو یہ جماعت اسلامی جو اس وقت موجود ہے وہ وہی لگتی ہے جو مودودی صاحب کے زمانے میں تھی؟ تو بس دیکھیں نا، سوشل میڈیا ری شیپ کر تو رہا ہاں چیزیں بدل گئی ہیں نا، چیزیں بدل گئی ہیں اور بدلتی جائیں گی، ٹوٹتی جائیں گی، کیونکہ سماج جوں آگے کی طرف بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ترقی کی طرف بڑھتا ہے، یعنی وقت کے دھارے میں آگے کی طرف جاتا ہے تو اور کئی قوتیں فورسز بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں سماج کو بنانے توڑنے اور اس کو کرنے کے لیے۔ تو اس میں لوگ اپنے اپنے مفادات ایک بہت بڑا لفظ، سیاست کے اندر، تہذیب کے اندر، سوچ کے دائرے کے اندر مفاد کا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک ترقی کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ ان کو اپنی ذات کی طرف لے کے جاتا۔ بالکل۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد منٹو صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کہ پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں ہم جانیں گے کہ پاکستان کی عدلیہ کا ماضی، حال اور مستقبل کیا ہوگا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ منٹو صاحب، یہ جو پاکستان کے اندر وکلا تحریکیں ہیں، اس کا ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس تاریخ سے شروع کیا جائے کہ 80s کا جو زمانہ تھا، جب پہلی بڑی ایک وکلا تحریک ہمیں نظر آتی ہے، عدلیہ کی بحالی کی تحریک جو آپ لوگوں نے شروع کی تھی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں آپ 80s سے آ کر کیوں شروع ہوئی تحریک؟ 1947 سے لے کر بہت ساری آئین شکنی کی ہمیں چیزیں ملتی ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ملتی ہیں جہاں تحریک جنم دے سکتی تھی، مگر اس کو 80s تک انتظار کیوں کرنا پڑا؟ آخر وہ اس زمانے میں کیا خاص بات ہے؟ کیا کوئی ایسی صورتحال سیاسی طور پہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی تحریک ایکسپاؤنڈ ہوتی ہے اس کے اندر سے، یا تحریک جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے پولیٹیکل فورسز کی وجہ سے؟ اس میں میں خود چونکہ شامل ہوں تو اس لیے جی مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی بہت ساری چیزیں توڑنے بنانے میں تو میں خود ہی شامل ہوں۔ یعنی کیا میں خود ہی شامل ہوں؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاء اللہ ایک دفعہ لگا، دوسری دفعہ لگا، تیسری دفعہ لگا، کئی سال لگا رہا۔ جی، ایسا پہلے تو نہیں ہوتا تھا، تقسیم سے پہلے تو کوئی مارشل لا نہیں لگتے تھے، انگریزوں کی حکومت تھی اور ایک ڈکٹیٹرشپ تھی انگریزوں کی، لیکن سارے کے باوجود ایک مارشل لائی نظام نہیں تھا۔ اچھا، ہمارے اپنے لوگوں نے یہاں پہ مارشل لا لگا دی، اور مارشل لا لگانے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اپنے تئیں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے،
یہ سب چیزیں مکس اپ ہیں، یہ چیزیں مکس اپ ہیں. پاکستان کو کی کوئی ایک تاریخ نہیں ہے. پاکستان کو تو توڑ پھوڑ کے ان سب چیزوں نے رکھ دی ہے. بیچارے قائد اعظم تو چلے گئے فوراً ہی، ورنہ وہ تو دیکھ کے حیران و پریشان ہو جاتے اور وہ اپنا بستہ جو ہے وہ بند کر کے تو بمبئی چلے جاتے. اچھا. کیونکہ یہ جو پاکستان بنتا ہوا نظر آتا تھا وہ اس طریقے سے تھا ہی نہیں. ہم نے ایک سارے پاکستان کے وکلاء کی ایک کانفرنس کی، جی. پہلی کانفرنس اپنی نوعیت کی پاکستان بننے کے بعد. یا حقیقت یہ ہے کہ پاکستان سے پہلے بھی، اس سے پہلے وکلاء کی کوئی نہ تو تحریک تھی. کوئی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کے جو وکیل تھے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنے بھی تھے، ان میں سے کوئی تحریک کے طور پر موجود تھے؟ وہ اپنی اپنی پارٹیوں میں تھے. جی اپنی پارٹیوں میں ایسے ہی. جو پہلی صورت حالات پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بھئی یہاں پہ مارشل لا لگ گئی. جی. مارشل لا جو ہے وہ اور تو کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، میرے جیسے بہت سارے وکیلوں کو وہ ناپسند اس لیے ہے کہ وہ قانون نہیں ہے. جی. اور ہم قانون دان ہیں. ہمارے لیے مارشل لا کا مطلب یہ ہے کہ نو لا، ڈکٹیٹرشپ. اس لیے وکیل جو تھے وہ پہلے ہی سب سے پہلے وکیلوں نے مارشل لا کے خلاف جدوجہد پاکستان میں شروع کی. میں خود اس تحریک میں موجود تھا. یہاں جو ہائی کورٹ کی وہ بلڈنگ ہے جس میں چیف جسٹس وغیرہ بیٹھتے ہیں، اس کے سامنے جو باغ ہے اس میں ہم نے کانفرنس کی. سارے پاکستان سے 1500 وکیل آئے، اور 1500 وکیل جو تھے وہ صرف مسلمان نہیں تھے، مسلمان زیادہ تھے کیونکہ رہتے ہی مسلمان تھے، لیکن طرح طرح کے تھے، اپنی اپنی زبانیں بولنے والے تھے، سب تھے. اور وہ سب جو تھے ایک زبان ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم مارشل لا کو توڑیں گے. اس جگہ سے لے کے سامنے اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ تھی، پچھلی طرف ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا جگہ تھی، اور بیچ میں ہماری کانفرنس ہو رہی تھی. اور ہم نے کہا کہ ہم جوڑیں گے. وہ 1500 1600 وکیل جو ہیں وہاں سے نکلے اور پورا کا پورا لاہور ہائی کورٹ کے پیچھے والی سڑک جو ہے ٹرنر روڈ، جو اس کو کراس کیا. نیلا گنبد تو مسجد ہے نا، مسجد ہے، اس کا گنبد جو ہے وہ نیلا ہے. اور اس کے سامنے جو فوارے والا چوک ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ کانفرنس کی. بھئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طریقے سے جب وہ مارشل لا لگی ہوئی تھی کسی کو کے دماغ میں ہی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم لوگ سڑک کے اوپر نکل جائیں گے. مگر ایک بات مجھے بتائیے کہ وہ جو تحریک تھی اس دور کی، وہ ایم آر ڈی کے اندر جا کے ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد ایک پولیٹیکل موومنٹ چلتے ہوئے نظر آتی ہے. پھر جب اب کی کسی تحریک کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کو اس کے بعد باقاعدہ کوئی پولیٹیکل فورس نہیں نظر آتی. اس کے بعد ایک اپرچونٹی فورس نظر آتی ہے جو وکلا تحریک کے بعد یا عدلیہ کی بحالی کی تحریک کے بعد حکومت حاصل کر لیتی ہے. یہ اس تحریک کا اور آج کی تحریک کا موازنہ کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ ان میں فرق کیا ہے. نہیں، فرق تو آج کی تحریک کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. چلے افتخار چودھری صاحب والی تحریک کا بتا دیجیے. دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ کیا تحریک ہے بھائی، وکلا کی آج کی تحریک ہے کیا، کہاں ہے، اور کسے کیا اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں. لیکن وہ جو تحریک تھی اس وقت، اس کی تو ایک قوت تھی نا جی. آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ جب ہم نے وہاں سے گیٹ کھلوایا، ہائی کورٹ کا پچھلا گیٹ، اور اس سے نکل کے ٹرنر روڈ پہ آیا، اور ٹرنر روڈ سے نیچے اترے ہم انارکلی کی طرف جانے کے لیے مال روڈ کراس کرتے ہوئے، تو لوگ راستے میں کھڑے ہو گئے. اچھا. کیونکہ لوگوں نے ایک عرصہ دراز سے کوئی جلسہ جلوس دیکھا ہی نہیں تھا مارشل لا کی وجہ سے اور فوج کی وجہ سے اور فوج کی حکمرانی کی وجہ سے. وہ حیران رہ گئے کہ
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں مارشاء اللہ کی حکومت کے دوران کوئی اتنا بڑا جلسہ کر لیں تو چیزیں بدل جاتی ہیں، چیزیں اپنا رخ متعین کرتی ہیں۔ منٹو صاحب ایک بات بتائیے کہ چلے وہ تحریک تھی جو کہ عدلیہ کی بحالی کی اس وقت اس لیے شروع کی گئی کہ ماشاء اللہ تھا، مگر جب افتخار چودھری صاحب والی تحریک چلی تھی، عدلیہ بحالی کی تحریک، افتخار چودھری صاحب کی جو تحریک چلی تھی، اس کا مجھے بتائیے کہ کیا اس تحریک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل فورسز یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ تو وکلا تحریک چلے، یہ ایکسٹرنل ہوتی ہے جو کہ کسی طریقے سے وکلا بھی اس میں استعمال میں آ جاتے ہیں، ہوتا ہے یہ ہوتا یا ہے، انٹرنل فیکٹرز زیادہ ہوتے ہیں؟ ہاں نہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن جب تک میں تھا وکیل اور وکیلوں کی موومنٹ میں تھا، میرا تجربہ یہ تھا اور میری کوشش یہ تھی اور ہمارے دوستوں کی کوشش یہ تھی کہ پولیٹیکل لوگ ہماری موومنٹ کو اپنے ہاتھ میں کیپچر نہ کریں۔ ہم پولیٹیکل لوگوں کو، جو پیپل پارٹی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلم لیگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، جو مارشاء اللہ کے خلاف تھے، وہ سارے لوگ، ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے قبضے میں اپنے آپ کو نہیں دینا چاہتے تھے، اور یہ ہم کامیاب رہے جب تک ہم لوگ وہاں موجود رہے۔ جب بعد میں چیزیں بدل گئیں تو بس اس کے بعد جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی کہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پولیٹیکل فورسز انفلوئنس کرتی ہیں عدلیہ کے اندر ججز کو یا وکلا کو بڑی تعداد میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وکلا تحریک ہوتی ہے یا جو ججز کا رویہ ہوتا ہے یہ پولوٹیڈ ہو جاتا ہے ود مینی ڈفرینٹ پولیٹیکل ڈائلیکٹس۔ یہ ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ جب پالیٹکس جو ہے وہ برسر عام اپنا رول ادا کر رہی ہے اور سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہے، اخباروں میں نظر آتی ہے، ٹیلی ویژن تو اس وقت موجود نہیں تھا، تو لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں، تو اس سے کوئی خفا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک کے اندر جہاں آج تک صحیح پالیٹکس شروع ہی نہیں ہوئی، اس میں اثر نو نئی پالیٹکس بنانے کی اور ایک ترقی پسند طاقت جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر ہم اگر وکلا تحریک میں دیکھیں یا پاکستان کی کسی بھی تحریک کا جائزہ لیں تو اب یوں لگتا ہے کہ اس میں مختلف طبقات کا قبضہ رہتا ہے، وہ طبقہ جو ہوتا ہے خاص وہی کبھی اوپر آتا ہے اور اس طبقے کے مقابلے میں دوسرا طبقہ اوپر آئے گا۔ یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈفرینٹ گروپس ہے ہمارے ہاں، جس نے وکلا تحریک کے اندر بھی راستہ بنایا ہوا ہے اور پولیٹکس کے اوپر بھی بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کیا؟ جب تک ہم تھے ہم نے تو چھٹکارا حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ حامد خان ان کے قبضے میں نہیں تھا، میں ان کے قبضے میں نہیں تھا، آسما جہانگیر ان کے قبضے میں نہیں تھی، ہم خود تھے، اور ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہمارے کسی معاملے میں دخل دے سکتے۔ تو اس لیے یہ تو ان لوگوں کے اوپر منحصر ہے جو اس وقت کام کرتے ہیں، جو جن کی اور جن کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ پالیٹکس کے اندر وہ لوگ جو مفاد کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو پالیٹکس کرتے ہیں چیزوں کو بدلنے کے لیے ان کا رول کیا ہوتا ہے، اور اس سے لوگ تعین کرتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ تو اب بدل گئے ہیں نا، اب تو چیزیں بدل گئی ہیں۔ پاکستان میں جو مختلف سطح پہ بار کے الیکشن ہوتے ہیں، اور پاکستان کی مختلف جو بار الیکشن ہوتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، ان میں بڑی تعداد میں ایک پیسہ منی اورینٹڈ سیاست ہوتی ہے، یعنی کہ اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے جو کہ 2-3 ایم پیز کے خرچے کے برابر ہے۔ یہ آپ نے بھی تو بار کی سیاست کی ہے، اور آپ نے بار کی سیاست جو کی ہے اس دور میں پیسوں کی انوالومنٹ اتنی نہیں تھی۔ آج کا جو ایک بار ممبر ہے، ایک ہمارے ہاں جو وکیل ہے، اس کو کیا کہنا کرنا آپ نے رائے دینی ہے؟ کچھ ایڈوائز کیجئے ان کو کہ اس پوری سیاست سے وہ کیسے نکلیں۔ دیکھیں میں اس کو ایڈوائز کیا تو ہم نے نشاندہی کر لی، ان کو نکلنے کا طریقہ بھی تو بتانا ہے۔ میں بار کے ممبروں کو تو ایڈوائز بعد میں کروں گا، مگر میں پہلے تو پاکستان کے رہنے والے اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ہوش رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی
آپ چیزوں کو دولت کے ہاتھ میں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے فار دی ٹائم بینگ، ان کے ہاتھ میں جب دے دیتے ہیں تو پھر سیاست ویاست آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر وہ اپنا راستہ جو ہے وہ ان لوگوں کی مرضی سے طے کرتی ہے۔ تو یہ تو چیزیں بدل گئی ہیں، ان چیزوں کو واپس اپنی جگہ پہ لانا چاہیے مرکز پہ، تاکہ لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں اور سمجھیں کہ یہ ہماری تحریک ہے اور اس سے ہمیں کوئی آگے بڑھانا۔ پاکستان میں جو ججز ہیں، ہمارے جوڈیشری جو ہماری ہے، اس وقت چونکہ ہم اوور پولیٹکس ہوئے ہیں، ہر چیز زیر بحث ہے، ایک نیا دور ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے اوپینین از ٹو مچ ان اوور پولیٹکس ایٹ دس مومنٹ۔ اچھا، یہ جو اوور اوپینین ہمارا ہے، یہ ہماری آپ کے خیال میں جوڈیشری کو بھی کہیں نہ کہیں متاثر کر رہا ہے؟ کیا ہمارا جج اس وقت ٹوٹلی پولیٹیکل انفلوئنس میں ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس کے بغیر بھی فیصلے ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دونوں ہیں۔ پولیٹیکل انفلوئنس تو ہے ہی، جو کہ جو وکیل ہیں اور جو پولیٹیکل وکیلوں کی جو انجمنیں یعنی بار ایسوسیشن ہیں، ان کے الیکشنوں کو متاثر کرتی ہیں ان کے اوپر۔ دیکھیں، میں نے 2 الیکشن لڑے بار کا، 3 بلکہ۔ پہلا الیکشن میں نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا لڑا۔ میرے الیکشن میں میرے ایک بہت دوست اور حامی اعتزاز احسن نے کہا کہ بھئی ہمارا مخالف فریق تو ہزاروں روپے استعمال کر رہا ہے، ہوٹلوں کے اندر دعوتیں کر رہا ہے، ہم کیسے یہ الیکشن لڑیں گے؟ آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم یہ کچھ کریں۔ میں نے کہا میری تو اجازت نہیں ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر کے دیکھ لیں۔ اس نے نہیں کیا، اور ہم نے بغیر پیسے کے وہ الیکشن جیتا۔ وہی کینڈیڈیٹ میرے خلاف دوبارہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں کھڑا ہوا، عبدالکریم ملک ان کا نام تھا۔ وہ ہائی کورٹ میں بھی میرے خلاف تھے اور سپریم کورٹ میں بھی میرے خلاف تھے، اور سپریم کورٹ میں بھی ان کو شکست فاش ہم نے دی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس پیسے تھے۔ میرے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں کہ جو میں لوگوں کے اوپر کوئی نچھاور کرتا یا خرچ کرتا۔ تو اس لیے یہ تو اپنی مورل اسٹرینتھ کے اوپر موجود بات چلتی ہے۔ چیزیں بدل گئی ہیں نا جی۔ آپ یہ بات کمپیریزنز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، بدل گئی ہیں، اور جب بدل گئی ہیں تو اس میں مفادات کا ہیر پھیر خود بخود آ جاتا ہے۔ منٹو صاحب، جو آپ کے دور میں 80s کے زمانے میں جو تحریک تھی، اور آج کے زمانے کی ہم تحریکیں دیکھتے ہیں جو کبھی کبھی اٹھتی ہیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جاتی ہیں، پھر اٹھ جاتی ہیں، اس تحریک میں تو بہت مشکلات کا سامنا بھی تھا، مارشل لا کا دور بڑا سخت تھا۔ ان کا ایسے موازنہ کر کے بتائیے کہ تب آپ کیسے کرتے تھے؟ جیلیں کاٹتے تھے، آپ کوڑے بھی کھاتے تھے، ان تمام چیزوں کو پھر آج کا نوجوان تو ان سطح پہ سوچ ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ دیکھیں، کوڑے ہمارے وکیلوں نے کافی کھائے، لیکن میں کوڑے کھانے والوں میں نہیں تھا، لیکن میں اس ساری موومنٹ کا ایک طرح کا لیڈر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں جو اس کی ماشاء اللہ کی حکومت تھی اس کو علل اعلان سڑک کے اوپر چیلنج کرنے والوں میں تھا۔ اور جب دلچسپ بات آپ کو میں بتاتا ہوں، ادھر جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کانفرنس کی چیف جسٹس کے کمرے کے سامنے بہت بڑی، جس میں 1500-1600 وکیل سارے پاکستان سے آئے، تو میں بول رہا تھا اسٹیج پہ، تو نیچے سے کسی نے کہا کہ جلوس جیسے کہ کوئی کہتا ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس طرح بیچ میں تقریر بند کر دوں اور جلوس شروع ہو جائے، تو میں تھوڑا سا رکا۔ احمد سعید کرمانی جو تھے مرحوم، وہ پریزائڈ کر رہے تھے میٹنگ کو،
وہ صدر تھے بار کے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیں، جلوس نہیں نکلے گا، جلوس نہیں نکلے گا۔ ان کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ جلوس نہیں نکلے گا، تو تمام وکیل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جلوس تو نکلے گا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں ہمیں جلوس کی قیادت دیں گے تو ہم خود چلیں گے۔ تو یہ ایکچولی ہوا جو اس وقت ہوا، اور جو ہم نے وہ سارا جلوس نکالا اور کیا، اور حیرت زدہ رہ گئے لوگ، پیپل آف پاکستان سڑکوں کے اوپر یہ دیکھ کے کہ وہاں پہ تو پکٹ لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ والوں کی۔ اچھا، جو ماشاء اللہ کو توڑنے والا آدمی ہے اس کو وہیں سے پہ پکڑ کے درے لگا کے سزا دے دیتے تھے۔ ان سب چیزوں کو توڑ دیا لوگوں نے اور ہمارے ساتھ چلے۔ کتنی مرتبہ جیلیں کاٹی آپ نے؟ جیل کتنی مرتبہ گئے؟ 3-4 دفعہ گیا ہوں، مگر 2 میجر دفعہ گیا ہوں، 6 مہینے کے 2 دفعہ گیا ہوں۔ 6 مہینے میں بہاولپور کا مطلب یہ ہے کہ آخری جیل میں نے بہاولپور میں کاٹی، اور گرفتار تو میں یہیں سے ہوا، لاہور سے کوٹ لکھپت جیل میں کچھ عرصہ رہا۔ پھر یہاں سے ماشاء اللہ والوں نے کہا کہ بھئی یہ ہے نا جو باغ ہے نا، جی جیلانی باغ، جی جناب، تو یہ جنرل غلام جیلانی اس وقت گورنر تھا، گورنر بھی تھا اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ تو انہوں نے جو پابندی لگائی ہوئی تھی کہ جلسہ جلوس نہیں نکل سکتا فلاں، تو لوگوں کے نے جب نعرہ بلند کیا کہ جلوس جلوس جلوس، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بھئی باہر نکلنے کے بعد ہائی کورٹ کے پیچھے سے نیچے اتر کے مال روڈ کراس کرنے تک کتنے لوگ پیپل آف پاکستان انارکلی سے، نیلے گنبد سے، ادھر سے ادھر سے، دکانوں سے دکانیں بند کر کے ہمارے ساتھ آئے۔ آج کے نوجوان کے لیے آخری کوئی ایک امید کا کوئی پیغام آج کے نوجوان کے لیے دینا؟ آج کے نوجوان کے لیے تو میرا پیغام یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی نوجوانی ذرا ٹھیک کرے۔ ہاں، اس لیے کہ جو فالتو کام ہے، دیکھیے وکیل کے 2 کام ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی وکالت صحیح کرے، دیانتداری سے کرے اور کوشش کرے کہ کامیابی سے کرے۔ دوسرا یہ کہ وہ قانون کی پاسداری کے لیے ہر وقت کھڑا رہے۔ یہ وکیل کا کام ہے، یہ اس کا پولیٹیکل ٹاسک ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کے لیے کھڑا ہو، اور قانون کی پاسداری صرف اسی وقت نہیں ہوتی کہ جس وقت اس کو کوئی مارشاء اللہ والے یا کوئی اور توڑتا ہے، بلکہ اس وقت بھی اس کی پاسداری کا سوال اٹھتا ہے جب باہر سے فورسز جو ہیں، پولیٹیکل فورسز جو ہیں، طبقہ عمرہ جو ہے، وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درست بات۔ بہت شکریہ منٹو صاحب آپ کا وقت دینے کا۔ خواتین و حضرات، عابد حسن منٹو پاکستان کی ایک چلتی پھرتی تاریخ ہیں۔ آپ ان کی گفتگو میں پاکستان کی راہوں کو دوبارہ سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے سفر، ہماری تاریخ کا سفر ہم نے کہاں سے شروع کیا اور بعد تدریج یہ سفر طے کرتے ہوئے ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ عابد حسن منٹو صاحب کی گفتگو سے ہی ان پرانے راستوں کو ڈھونڈ کر وہیں سے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔